باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ انسان کی حقیقت صرف جانور ہے تو آپ یہ 1000 سال پرانا راز نہیں جانتے۔ پیارے ناظرین، ایک فرشتہ جو لاکھوں سال سے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اپنے قریب سے ایک انسان روح کو گزارتے ہوئے دیکھتا ہے اور یہ دیکھ کر وہ حیران رہ جاتا ہے کہ اس روح کے پاس کروڑوں سال کی عبادت موجود ہے، حالانکہ کرۂ ارض پہ وہ کچھ سال گزار کر آیا ہے۔ وہ فرشتہ حیرانی میں ڈوب جاتا ہے کہ آخر یہ کون سا راز ہے کہ جس کے ساتھ اسے کروڑوں سال کی عبادت کا ثواب ملا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دلوں کا اطمینان اور سکون میرے ذکر میں ہے، تو پھر یہ بشرط لوگ جو ورد و وظائف پڑھتے ہیں وہ اس سکون کو کیوں حاصل نہیں کر پاتے۔ قرآن پاک ایک ہی ہے لیکن اس کے اندر مومن کے لیے ہدایت موجود ہے اور ظالم اسی سے اپنا خسارہ اور نقصان بڑھا لیتا ہے۔ ناظرین، اللہ نے 18,000 جہان تخلیق کیے ہیں۔ اللہ پاک نے 18,000 جہان تخلیق فرمائے ہیں۔ آخر وہ جہان ہماری نظروں سے اوجھل اور پوشیدہ کیوں ہیں؟ جب عالم ارواح میں الست کے مقام پر یہ تمام روحیں اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، انہوں نے سب روحوں نے جب اللہ پاک کی ربوبیت کا اقرار کیا تو وہ وعدہ، وہ اقرار ہمیں یاد کیوں نہیں ہے؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کا جسم چھوٹا سا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس چھوٹے سے جسم میں کتنا بڑا جہان عباد ہے۔ آخر وہ جہان ہماری نظروں سے اوجھل کیوں ہے؟ آخر وہ کون سا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ایسا خاص ذکر ہے جو انسان کو معرفت الہی اور قرب الہی اور دیدار الہی تک لے جاتا ہے۔ دیدار الہی کے بعد دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ ان سب کی ضرورت ایک ہی وجہ سے ہے کہ ہم اپنے جسم کی خوراک کا بندوبست تو کر لیتے ہیں، بندوبست کرنے میں لگے رہتے ہیں، مگر روح کی غذا کے بارے میں سوچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ آخرکار یہ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے روح بیمار ہو جاتی ہے اور ایک دن نفس کے تابع ہو جاتی ہے، اور نفس وہ ہے جو انسان اور اللہ کے درمیان ایک بہت بڑا حجاب ہے۔ جو لوگ اس حجاب کو ہٹانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں انہیں ہی یہ مقصد حیات ملتا ہے۔ آخر کوئی تو ایسا ذکر ہے کہ جس کے ذریعے روح زندہ ہوتی ہے اور خالق حقیقی سے جا ملتی ہے۔ اس ویڈیو میں آج بہت سے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بنا رہے۔ ابھی اللہ کو کمنٹ سیکشن میں لکھیں، آپ کی حقیقت کی خاص دعا کروں گا۔ ناظرین، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے، جسے اس دنیاوی جسم کی غذا ہوتی ہے۔ جیسے اس دنیا میں جسم کی غذا ہوتی ہے ایسے ہی روح کی غذا ہے۔ اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے، ویسے ہی روحانی جسم کی بھی ایک غذا ہوتی ہے۔ ناظرین، اللہ کے 18,000 جہان، اللہ پاک نے 18,000 جہان تخلیق فرمائے ہیں اور ان میں مختلف مخلوقات تخلیق فرمائی ہے اور ان تمام مخلوقات کی غذا کا بندوبست کیا ہے۔ جیسے جنات اس دنیا میں ہمارے ساتھ تو رہتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ جنات آخر کیا کھاتے ہیں، ان کی غذا کیا ہے، یہ اپنی نسل کو آگے کیسے چلاتے ہیں۔ ہر مخلوق کی ایک خاص مرغوب غذا ہے جس کے اندر دوسری اجزاء کا سامان رکھا جاتا ہے۔ جیسے ریشم کا کیڑا شہتوت کھاتا ہے تو ریشم پیدا کرتا ہے، شہد کی مکھی پھولوں کا رس چوستی ہے تو شہد پیدا کرتی ہے، اور اس کا بندوبست رہتا ہے۔ گھاس کھانے والے جانور گوشت میں لگانے والے گھاس نہیں کھاتے،
گوشت کھانے والے وہ گوشت کھاتے ہیں، جو جانور گھاس کھاتے ہیں وہ گھاس ہی کھاتے ہیں۔ جس مخلوق کی جو غذا ہے اگر وہ اسے نہ ملے تو وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جاتے ہیں اور ایک دن مر جاتے ہیں۔ ناظرین، پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں، انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ظاہری جسم جو ہمیں نظر آتا ہے اور ایک وہ جسم ہے جو نظر نہیں آتا، جیسے ہم روح کہتے ہیں۔ جسم صرف دو چیزیں جانتا ہے کہ اپنی غذا ہے، جبکہ روح جہاں سے آئی ہے ہمیشہ میرے خلاف گل کردہ اللہ کی مخلوق حقیقت میں معرفت کے لیے تڑپتی رہتی ہے۔ معرفت الہی اور دیدار الہی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ خلاف گل کرے انہوں نے کہا کہ یار دیکھ کے نہیں زبان سے کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہلکی آواز میں کرتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ کی مختلف صفاتی ناموں سے اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ اپنی زندگی زبان ہر وقت ذکر اللہ میں مصروف رہتی ہے اور زبان میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کا تعلق آواز سے نہیں ہے، آواز اور آواز کے ساتھ اس کو دل سے کیا جاتا ہے۔ زبان کی غذا تو ہو سکتا ہے مگر روح کی غذا نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں مختلف جگہوں پہ اللہ کے ذکر کا حکم موجود ہے، جیسا کہ اللہ ایک جگہ پہ فرماتا ہے کہ اپنے رب کا ذکر کرو خفیہ طریقے سے۔ بے شک قرآن میں اللہ تعالیٰ کی بے حد نشانیاں موجود ہیں اور ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ خفیہ طریقہ سے کیا جاننے والا ذکر دوسرے اذکار سے بالکل الگ اور مختلف ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں بہت سے صوفیہ اکرام کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور بہت سے صوفیہ اکرام میں ذکر کا تعلق سانسوں کے ساتھ بنایا ہے۔ بہت سے لوگ کلمہ طیبہ کا ذکر سانسوں کے باہر آنے اور اندر جانے سے کے ساتھ کرتے ہیں۔ ناظرین، مختصر یہاں پر یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ انسان کے اندر ایک نہیں بلکہ بہت سی روحیں موجود ہیں، جنہیں کچھ لوگ اسے لطائف بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ اسے ارواح کہہ کر پکارتے ہیں۔ ماں کے پیٹ سے بچے کی پہلی سٹیج پر روح جماعتی اس کے اندر ہے اور یہ روح پہاڑوں میں موجود ہوتی ہے۔ جب بچہ نشو و نما پانا شروع کرتا ہے تو اس کے اندر روح نباتی آ جاتی ہے اور جو پودوں میں ہوتی ہے۔ جب یہ بچہ ماں کے پیٹ میں حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس وقت روح حیوانی آتی ہے جو کہ جانوروں میں ہوتی ہے۔ جب وہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو پہلی سانس لیتا ہے تو روح انسانی اس کے اندر آ جاتی ہے، اور اگر وہ بچہ سانس لینے کے بعد مر جائے تو نماز جنازہ ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ دنیا میں آنے کے بعد سانس نہ لے تو اس کی نماز جنازہ ضروری نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ سے صرف یہی ہے کہ نماز جنازہ روح انسانی کی ہوتی ہے۔ یہ مختلف روحیں اللہ کے مختلف اذکار سے زندہ ہوتی ہیں اور یہ روحیں سیٹلائٹس کا کام کرتی ہیں۔ اس روح کا تعلق اب پہلے آسمان سے ہے تو کسی کا دوسرے سے، کسی روح کا تعلق تیسرے آسمان سے ہے تو کسی کا چوتھے سے، اور یہی ارواح ہیں جو کبھی شہداء اکرام سے ملاقات کرتی ہیں تو کبھی انبیاء اکرام سے، کبھی اولیاء اکرام سے ملاقات کرتی ہیں تو کبھی اللہ کے قرب تک پہنچ جاتی ہیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس ذکر کی طرف جو روح کی حقیقی غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ذاتی ہے اور باقی صفاتی ہیں، اور اولیاء اکرام کے مختلف سلاسل میں اس میں ذکر اللہ ذات پر بہت توجہ مرکوز کی گئی ہے اور کروائی گئی ہے۔ قرآن پاک میں قلب کا ذکر جگہ جگہ پر کیا گیا ہے، اس لیے قلب کو یا دل کو انسانی جسم میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے جو انسانی جسم کا مرکز اور محور ہے۔ جب دل کی دھڑکن ایک دفعہ خون پمپ کرتی ہے تو لاکھوں بلڈ پریشر کنٹرول کر لیتی ہے۔ اس دھڑکن کو، اس پمپنگ کو محسوس کیا جاتا ہے جب آپ آنکھیں بند کر کے اپنی دھڑکن کو محسوس کرتے ہیں اور دھڑکن کے ساتھ اپنے دل میں ہی اللہ اللہ پکارتے ہیں تو کروڑوں سال کی عبادت ہو جاتی ہے۔
انسان کا دل خون پمپ کرتا ہے اور ساتھ اللہ اللہ کو پکارتا ہے، اور وہ اللہ کی گونج لاکھوں بلڈ وینز اور کروڑوں کے اندر پہنچتی ہیں۔ دل نے ایک دفعہ خون پمپ کرتے وقت اللہ پکارا اور کروڑوں دفعہ اللہ کا نام جسم کے روم روم میں گونجتا ہے۔ یہی وہ خاص عبادت ہے کہ جس کے ذریعے انسان فرشتوں پر سبقت لے جاتا ہے، کیونکہ فرشتے کے پاس نورانی جسم تو موجود ہے مگر اس میں دل نہیں ہے۔ جب کچھ عرصہ انسان دل سے اللہ کا نام پکارتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی روح بڑھتی چلی جاتی ہے۔ خوابوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوتا ہے اور انسان اپنے آپ کو پہچاننا شروع کرتا ہے، اور جب یہ روح مکمل طور پر حیات پاتی ہے، معرفت الہی اور قرب الہی کی منزلوں سے گزرتی ہوئی دیدار الہی تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد انسان اس الہی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور انسان کو وہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہی انسان کے روم میں اللہ سما جاتا ہے، اور اس کے بعد انسان جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے کرتا ہے۔ قرب الہی میں ڈوبتا ڈوبتا انسان اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے۔ فنا کا مقام وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں اشارہ ہے کہ موت قبل ان تموت، مرنے سے پہلے مر جا۔ بے شک یہ اشارہ فنا فی اللہ کی طرف ہی ہے۔ جب انسان اپنی ذات کو فنا کی توجہ سے جہان سے دوسرے کئی جہانوں انسان کے لیے ایک جیسے ہو جاتے ہیں، وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے مختلف جہانوں کی سیر کرتا ہے، جیسا کہ 18,000 جہان اللہ پاک نے اپنے اولیاء اللہ اور انبیاء کی پرواز کے لیے تخلیق فرمائے ہیں۔ انسان اپنی روح کو زندہ کرنے کے بعد ان جہانوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس مقام ایک ایسا مقام آتا ہے کہ اللہ اسے دنیا کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے، جیسے سورج اپنی روشنی کو ظاہر کرتا ہے اور کستوری اپنی خوشبو کو ظاہر کرتی ہے۔ اور وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے وہ بندے لا خوفن ہو جاتے ہیں، یعنی انہیں کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں رہتا، بے شک اس کی موت ہی کیوں نہ ہو۔ دھڑکنوں سے کیا گیا وہ ذکر انسان کی روح کو نفس کی قید سے آزاد ہو کر کروا لیتا ہے اور اس کی روح کو وہم بخشتا ہے۔ ایسا شخص انسانیت کے لیے منبع فیوز و برکات بن جاتا ہے اور لوگوں کی حاجت روائی کرتا ہے۔ دکھی انسان کے لیے ہمیشہ پیش رہتا ہے، مظلوم سے محبت کرتا ہے اور ظالم کو اپنی ٹھوکر پہ رکھتا ہے۔ ناظرین، اپنے اندر کے سفر کو پہنچنا بہت ضروری ہے، اور اس سفر میں اللہ ذات بہت بڑی رہنمائی ہے۔ اس بتائے ہوئے طریقے سے اگر آپ ذکر اس میں اللہ ذات کو جاری رکھتے ہیں تو اس کی بے پناہ روحانی طاقت کا مشاہدہ آپ بہت جلد کریں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے ذکر اس میں اللہ ذات جو دل سے کیا جا رہا ہے، وہ دھڑکنوں سے کیا جا رہا ہے، آپ کی زندگی میں رنگ اور روشنیاں لے کے آئے گا، اور آپ کی روح روشنیوں میں نہلانا شروع کر دے گی۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسے ایسے جہان کھلیں گے جو آج سے پہلے آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ ایسے ایسے نفوس میں ملاقات ہوگی جن کے بارے میں عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس ویڈیو کو ان 10 دوستوں کو بھیجو جو حقیقت کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں مگر راستہ نہیں ملتا۔ اللہ ان کو اور مجھے معرفت الہی کا چھوٹا سا قطرہ نصیب کرے تو اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس دعا کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ آپ خوش رہو، آباد رہو، اللہ آپ کے گھروں کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کی ہر مشکلات آسان فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔